اچھی بیوی مل جانا، اچھی گھر والی کسی کو مل جانا، اسے بھی خدا کی نعمت سمجھ کر قبول کر لو، اس لیے کہ اللہ پاک اچھی بیوی کے قدموں اور پیشانیوں کے اندر بھی جنت کا نور رکھتا ہے۔ آج کل کا نوجوان سمجھتا ہے کہ شرٹ پینٹ پہنی ہوئی، ننگے سر پہنی ہوئی، میرے بازو میں بازو ڈال کر چلنے والی اچھی بیوی ہوتی۔ وہ بیچاری برقعے والی، پردے والی، چادر والی کو نفرت کی نظر سے دیکھتا، اس میں آپ اور ہم سارے شامل ہیں کہ پاکستان سے شرم و حیا والی لائے ہوئے ہم بیویاں جو بیچاری ہمارے گھروں کی حفاظت کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جس طرح کی آج کل یہاں زندگی گزار رہی ہیں وہ آپ سے بھی چھپا ہوا نہیں، وہ ہم سے بھی چھپا ہوا نہیں۔ لیکن بے حیا اور ننگی گھومنے والی خواتین کو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر ہم چلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عزت کا سر بڑا ہو گیا ہے، فخر سے ہم سینہ تان لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم دنیا کو بھی جہنم بنا رہے ہیں اور اگلے جہان کو بھی ہم اپنے لیے جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس دنیا میں مجھے کون سی چیز پیاری ہے دنیا کی چیزوں میں سے، تو میں تمہیں یہ کہوں گا کہ اچھی بیوی کہ جس نے شرم و حیا کی چادر کو پہن رکھا ہے اور وہ اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اپنی امت کو جہاں اور ہدایات دی، وہاں ان ہدایات میں یہ بھی ہدایت دی کہ اپنی بیویوں کا خیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما کر اگلے جہان جانے کے سفر کو اختیار کر رہے تھے، جب آپ کی اس دنیا کی زندگی کے آخری لمحات تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے کیا تھے۔ ان میں ایک جملہ تو یہ تھا کہ میری امت کے لوگوں نمازوں کا خیال رکھنا، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اپنی بیویوں کا خیال رکھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ تھا۔ ہمارا باپ دادا جائیداد اور وراثت کے بارے میں جو آخری جملہ کہہ جائے ہم اس پر تو اتنا عمل کرتے ہیں کہ ٹکڑے نہ کرنے پڑ جائیں بہن بھائیوں کے، قتل نہ کرنے پڑ جائیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ غلط وصیت کو بدلنا چاہیے، لیکن ہم غلط وصیت کے لوگوں کے ٹکڑے کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور غلط وصیت پہ عمل کرنا نہیں جائز ہوتا، پھر بھی لڑائیاں ہوتی۔ لیکن ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں اور آخری جو بات اپنی امت سے کہی وہ یہ فرمایا میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دنیا میں سب سے اچھا وہ ہے، یہ نہیں فرمایا نمازیں زیادہ پڑھتا، یہ نہیں فرمایا کہ علم بہت زیادہ رکھتا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ تہجد بہت زیادہ پڑھتا ہو، یہ نہیں کہا کہ چلے بہت زیادہ لگاتا ہو، یہ نہیں کہا کہ جہاد بہت زیادہ کرتا ہو، یہ نہیں کہا کہ تقریریں بہت زیادہ کرتا ہو، یہ نہیں کہا کہ اذانیں بہت کہتا ہو مسجدوں میں جا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ پھر اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اچھے کپڑے لا کر دے دیتا ہے بس، ان کو روز مرغے اور بٹیرے کھلاتا ہے، نہیں۔ فرمایا اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھتا۔ کیا ایک جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، تہجد بہت زیادہ پڑھتا ہے، لیکن گھر والوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، قیامت کے دن فالج زدہ ہو کر اللہ کے سامنے آئے گا، شاید جسم کا ایک حصہ اس کا مرا ہوا ہوگا۔ اللہ ایک حصے کو مار کے فالج زدہ کر کے قیامت کے دن قبر سے کھڑا کرے گا کہ اس نے گھر والوں کے ساتھ اپنی زندگی میں حسن سلوک نہیں کی۔